حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا اس دن ہمارے پاس فضیخ نامی کھجور کی شراب کے سوا اور کوئی دوسری شراب نہ تھی۔ اس دن میں حضرت ابو طلحہ کے پاس ساقی بنا ہوا تھا اور کھڑے ہو کر حضرت ابو طلحہ اور ان کے دوستوں کو شراب پلا رہا تھا کہ اسی بیچ ہمارے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، کیا آپ لوگوں تک کوئی خبر نہیں پہنچی ہے؟ شراب پینے والوں نے پوچھا، کیسی خبر؟ اس آدمی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، کسی نے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ کہنے لگے، اے انس، شراب کا یہ مٹکا بہا دو۔ میں نے لوہے کا ایک ڈنڈا لیا اور مٹکوں کے نیچے مار مار کر سارے مٹکے توڑ دیے۔ اس دن کا حال یہ تھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہر طرف شراب بہہ رہی تھی۔ پھر شراب کے حرام ہونے کے بارے میں جاننے کے بعد لوگوں نے ہمیشہ کے لیے شراب پینا چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، وہ لوگ مارے گئے جو اس حال میں انتقال کر گئے کہ ان کے پیٹوں میں شراب موجود تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں۔ جو کچھ انہوں نے چکھا جبکہ وہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیک رہیں، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو کھایا پیا ہے وہ سب معاف ہیں، ان پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کا یہ جذبہ اطاعت تھا کہ جیسے ہی انہیں یہ معلوم ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، ان لوگوں نے فوراً شراب پینا چھوڑ دیا اور اس کو بہا دیا۔ شراب عام بھاشا میں پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں، لیکن شریعت کے حساب سے ہر وہ پینے والی چیز جو انسان کو مدہوش کر دے یا اس کی سمجھ کو ختم کر دے، اسے اردو میں شراب اور عربی میں خمر کہتے ہیں۔ خمر کا اصلی مطلب ہے ڈھک لینا یا چھپا لینا۔ شراب کا نشہ انسان کی عقل یعنی سمجھ کو ڈھک لیتا ہے اور اسے ہوش حواس سے دور کر دیتا ہے، اس لیے اسے خمر کہتے ہیں۔ جیسے کپڑے سے شریر ڈھکنے کے لیے دوپٹہ یا اوڑھنی کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہ نام ہے۔ اس لیے چاہے شراب کم پی جائے یا زیادہ، ہر حال میں اسے حرام اور ناپاک مانا گیا ہے۔ شراب کا حرام ہونا شریعت میں ایک پکی بات ہے اور اس پر سبھی مسلمانوں کا ایک مت ہے۔ شراب کا پینا، بیچنا، خریدنا اور یہاں تک کہ دوا کے لیے استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اسلامی ریاست میں شراب پینے والے پر سزا دی جائے گی، چاہے نشہ ہوا ہو یا نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے حضور سے ان شرابوں کے بارے میں پوچھا جو وہاں بنائی جاتی تھیں۔ فرمایا، کیا ہے وہ؟ انہوں نے کہا، بتا اور مزر۔ میں نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتا کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بتا شہد سے بنی شراب ہے اور مزر جو سے بنی شراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ عرب میں شراب کا استعمال عام تھا۔ اگر اسے اچانک پوری طرح حرام کر دیا جاتا تو نئے نئے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مشکل میں پڑ جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کے حرام ہونے کا حکم تدریجاً یعنی دھیرے دھیرے نازل فرمایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن کریم سے سورہ مفصل نازل ہوئی جس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف رجحان کرنے لگے تو چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کا حکم نازل ہوا۔ اگر پہلے ہی یہ حکم نازل ہو جاتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے کہ ہم شراب پینا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو نہ شراب پیتے اور نہ شراب کو پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت معاذ بن جبل انصار کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شراب اور جوا یہ دونوں عقل کو چھیننے والی اور مال کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، آپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بھی بڑا ہے۔ یعنی شراب سے کچھ وقت کی خوشی کا احساس ہوتا ہے، اسے بیچنے خریدنے سے کچھ کمائی ہوتی ہے، اور جوا کھیلنے سے بنا محنت کے بھی مفت میں پیسے مل سکتے ہیں۔ لیکن شراب اور جوئے کے اتنے زیادہ نقصان ہیں کہ ان کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے فائدوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ شراب اور جوئے کی وجہ سے انسان کی عزت ختم ہوتی ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، انسان میں شرم اور غیرت ختم ہو جاتی ہے، دشمنی بڑھتی ہے اور عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کچھ اور لوگوں نے شراب چھوڑ دی، لیکن شراب کی برائیوں کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر شراب کو پوری طرح حرام کرنے کی دعا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد جب شراب پیش کی گئی تو چونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں کی گئی تھی، اس لیے صحابہ نے شراب پی لی۔ ابھی شراب کا نشہ ٹوٹا بھی نہیں تھا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اور انہی لوگوں میں سے ایک صاحب امام بن گئے۔ امام صاحب نے سورہ کافرون کی تلاوت شروع کی تو نشے کی وجہ سے کئی آیتوں کو غلط پڑھ دیا، اور غلطی بھی ایسی کہ خدا کی پناہ، اگر کوئی آدمی ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے جان بوجھ کر ایسا پڑھ دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، مگر وہ نشے میں ایسے مست تھے کہ خود پڑھنے والے کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نماز کے وقتوں میں شراب پینا بند کر دیا گیا۔ اب لوگ عشاء کی نماز کے بعد ہی شراب پیتے تھے تاکہ صبح تک نشہ اتر جائے، یا پھر لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد شراب پیتے تھے تاکہ ظہر کی نماز تک نشہ ختم ہو جائے۔ سن 3 ہجری کی بات ہے، جب غزوہ احزاب کے کچھ ہی دن بعد عتبان بن مالک نے اپنے گھر میں ایک مجلس بیٹھک کا اہتمام کیا تو اس مجلس میں لوگوں کو شراب بھی پلائی گئی۔ جب لوگ شراب پی کر مست ہو گئے تو اپنے اپنے قبیلوں کی تعریف کرنے لگے۔ اسی بیچ کسی نے انصار قبیلے پر ایک شعر کہہ دیا۔ یہ سن کر ایک انصاری غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور اونٹ کی ایک ہڈی پھینک کر شعر کہنے والے کو دے ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر لوگ حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر چلے۔ جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے تھے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق بہت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ، ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے شراب کے حرام ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ شراب کی مناہی کا پکا حکم تھا۔ آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض، شراب اور جوئے کے ذریعے روک دے تمہیں یاد الہی سے اور نماز سے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ مدینہ کی گلیوں میں جا کر اونچی آواز میں شراب کی مناہی، حرام ہونے کا اعلان کر دو۔ جب حضور کے بھیجے ہوئے اس صحابی نے شراب حرام ہونے کا اعلان کرنا شروع کیا، تب جتنے لوگ شراب پی رہے تھے انہوں نے ترنت اپنے پیالے زمین پر پٹک دیے، جام اور پیالے توڑ دیے گئے اور مٹکوں میں رکھی شراب بہا دی گئی۔ جس شراب کو لوگ بہت پسند کرتے تھے وہ گندے پانی کی طرح مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی، اور اس دن کے بعد سے کسی بھی صحابی نے شراب پینے کی خواہش، شراب پینے کی اچھا نہیں جتائی۔ یہ صحابہ کی اطاعت و فرما برداری، آگیا کاری کی ایسی مثال ہے کہ دنیا اس کی مثال
پیش نہیں کر سکتی۔ شراب کے حرام ہونے والی آیت میں ایک شبد رجس آیا ہے۔ رجس کا مطلب ہر بدبودار اور گندی چیز ہوتا ہے۔ رجسم من عمل شیطانی کہہ کر بتایا گیا ہے کہ شراب پینا، جوا کھیلنا اور جوا میں استعمال ہونے والی چیزیں، یہ سب اتنے گندے اور ناپاک کام ہیں کہ ایک صاف ستھرے اور نیک سوبھاؤ، نیک طبیعت کا انسان خود ان میں نہیں پڑتا۔ یہ صرف شیطان کا بہکاوا ہے جو لوگوں کو ان برے کاموں کی طرف کھینچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو لایا گیا جو شراب پیے ہوئے تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس کو مارو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے مارا اور کچھ لوگوں نے اپنی چپل سے اور کچھ لوگوں نے اپنے کپڑے سے مارا۔ جب وہ واپس لوٹا تو کسی نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل کرے۔ اس بات کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ایسا نہ کہو اور اپنی اس بات سے شیطان کی مدد نہ کرو۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہدۂ مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے کے شروع میں ہم شرابی کو پکڑ کر لاتے تو اسے اپنے ہاتھوں اور چپلوں اور چادروں سے مارتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی خلافت کے آخری دور میں 40 کوڑے مارا۔ اس کے باوجود جب لوگوں نے سرکشی کی اور شراب پینا جاری رکھا تو آپ نے 80 کوڑے مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے پہلے شرابیوں کے لیے کوئی خاص سزا طے نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے 40 اور پھر کچھ وقت بعد 80 کوڑے لگانے کا حکم جاری کیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کام کو بدعت ضلالہ، گمراہی والی نئی بات نہیں کہا جا سکتا، ویسے ہی ہر اچھا اور پسندیدہ کام جو کیا جائے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں نہ کیا گیا ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو اسے بھی بدعت ضلالہ نہیں کہا جا سکتا۔ حد کسی خاص گناہ کے لیے شریعت کی طرف سے طے کی گئی سزا کو حد کہتے ہیں، جیسا کہ چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کاٹنا۔ حد کا مقصد لوگوں کو گناہوں سے روکنا ہے۔ جس گناہ پر حد کی سزا دی جاتی ہے، اس سزا کے بعد مجرم، گنہگار شریعت کے نظر میں اس گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ احادیث میں شراب پینے کے بارے میں بہت سخت چیتونیاں، وعیدیں دی گئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی۔ نمبر 1، شراب بنانے والے پر۔ نمبر 2، شراب بنوانے والے پر۔ نمبر 3، شراب پینے والے پر۔ نمبر 4، شراب اٹھانے والے پر۔ نمبر 5، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر۔ نمبر 6، شراب پلانے والے پر۔ نمبر 7، شراب بیچنے والے پر۔ نمبر 8، شراب کی قیمت کھانے والے پر۔ نمبر 9، شراب خریدنے والے پر۔ نمبر 10، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ نمبر 2، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے۔ ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ نمبر 3، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اس کو حوض کوثر سے پلاؤں گا۔ یہاں ہم شراب پینے کے کچھ ایسے نتیجوں کا ذکر کرتے ہیں جو پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، تاکہ مسلمان اس سے سبق لیں، اور جو مسلمان شراب پینے میں لگے ہیں وہ اس برے کام کو چھوڑ دیں۔ نمبر 1، شراب پینے کی وجہ سے کروڑوں لوگ الگ الگ بیماریوں اور خطرناک بیماریوں میں پھنس رہے ہیں۔
نمبر 2، لاکھوں لوگ شراب پینے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ نمبر 3، زیادہ تر سڑک درگھٹنائیں، سڑک حادثے شراب پی کر گاڑی چلانے سے ہوتی ہیں۔ نمبر 4، ہزاروں لوگ شرابیوں کے ہاتھوں بے گناہ مار دیے جاتے ہیں یا لوٹ پاٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 5، لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم اور تکلیفوں کا شکار بنتی ہیں۔ نمبر 6، لاکھوں عورتیں شرابی مردوں کی طرف سے جنسی اور یون حملوں کا شکار ہوتی ہیں۔ نمبر 7، ماں باپ کے شراب پینے کی وجہ سے کمزور اور بیمار بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ نمبر 8، لاکھوں بچے شرابی ماں باپ کی وجہ سے اناتھ اور یتیم ہو جاتے ہیں اور مشکل زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، شرابی آدمی کے گھر والے اس کی ہمدردی، پیار اور محبت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نمبر 10، اس کے علاوہ شراب کے کئی آرتھک نقصان بھی ہیں۔ اگر شراب کو خریدنے، بیچنے اور امپورٹ ایکسپورٹ سے ہونے والی آمدنی کو ان خرچوں سے ملایا جائے جو شراب کے برے اثر کو روکنے میں ہوتے ہیں، تو یہ صاف ہو جائے گا کہ شراب سے ملنے والی آمدنی ان خرچوں کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے برے نتیجوں کو ٹھیک کرنے میں خرچ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب پینے سے ہونے والی مانسک اور دوسری بیماریوں کا علاج، نشے میں گاڑی چلانے سے ہونے والے حادثے، پولیس کی گرفتاریاں، شرابیوں کے بچوں کے لیے پرورش گاہیں اور اسپتال، شراب کے متعلق جرائم کے لیے عدالتوں کی مصروفیات، شرابیوں کے لیے قید خانے وغیرہ امور پر ہونے والے خرچ دیکھے جائیں تو یہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی سے کہیں زیادہ نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ نقصان ایسے بھی ہیں جن کا حساب پیسوں سے نہیں کیا جا سکتا، جیسے اچھے خاندانوں کی تباہی، سستی، بری عادتیں، سماج اور سنسکرتی کا گرنا، انسانیت کا ختم ہونا، گھروں کا ٹوٹنا اور لوگوں کی امیدوں اور مانسک چھمتاؤں کا نقصان۔ یہ وہ نقصان ہیں جن کا پیسوں سے کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سوچ اور ہدایت دے اور شراب کے برے اثر سے بچائے۔ آمین۔